کیا آپ نے کبھی خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو اتنی سچی لگے کہ صبح اٹھ کر آپ پریشان ہو گئے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خواب میں اللہ کے اشارے ملتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 5 نشانیاں بتاؤں گی جن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کیا آپ کا خواب ایک سچا خواب تھا یا صرف ایک عام خیال۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث میں سچے خوابوں کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ اب سوچئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، نبوت کا ایک حصہ، یعنی جب اللہ چاہے تو نیک بندے کو خواب کے ذریعے کوئی اشارہ، کوئی خوشخبری یا کوئی تنبیہ دے سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کو 3 قسموں میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1، وہ خواب جو اللہ کی طرف سے ہو۔ نمبر 2، وہ خواب جو نفس کی سوچوں کا نتیجہ ہو۔ اور نمبر 3، وہ خواب جو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا خواب کس قسم کا تھا؟ آئیے وہ 5 نشانیاں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے واضح نشانی ہے خواب کے بعد دل کی کیفیت۔ ناظرین، سچا خواب چاہے وہ کوئی سخت بات ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اندر سے ایک عجیب سکون، ایک اطمینان اور ایک روشنی کا احساس دیتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں تو دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے آپ کو کچھ سمجھایا ہو۔ اس کے برعکس شیطانی خواب یا وسوسے والا خواب انسان کو بے چین، خوف زدہ اور الجھا ہوا چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھو جو ناپسندیدہ لگے تو اسے کسی کو مت بتاؤ، بائیں طرف 3 بار تھوکو اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے خواب میں کسی بزرگ سے نصیحت سنی اور صبح اٹھ کر آپ کو ایک روحانی طاقت محسوس ہوئی تو یہ اس بات کی نشانی کی علامت ہو سکتی ہے۔ نشانی نمبر 2، حدیث میں آیا ہے کہ رات کے آخری پہر یعنی سحری کے قریب دیکھے گئے خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ سب سے سچا خواب وہ ہے جو صبح کے قریب دیکھا جائے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں انسان کا ذہن دن بھر کی باتوں، فکروں اور خیالات میں الجھا ہوتا ہے، جبکہ آخری پہر میں دل و دماغ پرسکون ہو کر اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعض خواب صرف ہمارے دن بھر کے خیالات اور تجربات کا عکس ہوتے ہیں اور ان کا کوئی روحانی مطلب نکالنا ضروری نہیں۔ تیسری نشانی، یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خواب آپ کو کسی گناہ کی ترغیب دے، کسی کی حق تلفی پر اکسائے یا قرآن و سنت کے کسی واضح حکم کے خلاف کوئی بات سمجھائے تو ایسا خواب ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ یا تو نفس کا وسوسہ ہے یا شیطان کا فریب۔ سچا خواب ہمیشہ ہمیں نیکی، صبر، عاجزی اور اللہ کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اس کے برعکس نہیں۔ چوتھی نشانی، سچے خواب میں ایک ترتیب اور ایک صاف پیغام ہوتا ہے، جیسے کوئی کہانی سیدھی سیدھی سمجھ آ رہی ہو، جبکہ الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے اور ڈراؤنے خواب جن میں نہ کوئی سر ہو نہ پیر، عام طور پر نفس کی پریشانیوں یا شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پریشان کن خوابوں کو بکھرے ہوئے خواب فرمایا ہے اور ان پر کوئی توجہ نہ دینے کی تلقین فرمائی ہے۔ 5ویں نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جو بات میں سب سے سچا ہو، یعنی جتنا انسان اپنی گفتار، نیت اور عمل میں سچا اور اللہ سے قریب ہوگا، اتنا ہی اس کے خواب کے سچے ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ یہ کوئی جادوئی فارمولہ نہیں بلکہ ایک روحانی اصول ہے۔ دل جتنا صاف، آئینہ اتنا ہی واضح۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے خوابوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، تو یہ تھی وہ 5 نشانیاں، دل کا سکون، دیکھنے کا وقت، شریعت سے ہم آہنگی، خواب کا واضح ہونا اور خواب دیکھنے والے کی اپنی سچائی۔ اگر ان میں سے اکثر نشانیاں آپ کے خواب پر پوری اترتی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو کوئی اشارہ دیا ہو، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ کسی صاحب علم سے اس کی تعبیر پوچھی جائے، خود سے کوئی حتمی رائے نہ بنائی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔